میرے شوہر نے 40 سال میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن وہ شدید سخت مزاج ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے لیکن ہمارے بچوں کو نہیں دیتا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، اور اللہ کے نام ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے شوہر کی طرف دم کیا کریں، اور جب وہ پانی گھر میں ہو اس پر بھی دم کر کے رکھ دیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ قضا نماز نہ پڑھیں بلکہ ان کا صدقہ ادا کر دیں۔ اگر ہم جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نفل پڑھ کے ثواب بخشیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں۔ کیا بیوی شوہر کے لیے صدقہ کر سکتی ہے؟ اگر بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو کر سکتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے صدقہ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا دوست دل کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میں آیا ہوں ریاض سے حج کے لیے، لیکن وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے نہیں آیا۔ مکے پہنچنے کے بعد میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ آپ کو میقات سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، علاج یہ ہے کہ استغفار کریں، علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، علاج یہ ہے کہ جب کسی عورت پہ نظر پڑے اگر وہ برابر ہے تو بہن سمجھیں، چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھیں، بڑی ہے تو ماں سمجھیں۔ جس بندے پہ حج فرض ہو گیا ہے تو ایک حج کی بکری ہوگی اور ایک وہ قربانی ہوگی اس ہی جو ہمیشہ کرتے ہو۔ میرے 8 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، جب کوئی آتا ہے گھر میں تو نظر لگ جاتی ہے، ان کے آنے سے پہلے لا حول 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پاس سیٹ کی وجہ سے وقت نہیں ہے تو ہم طواف زیارت کر کے فارغ ہو کے طواف الوداع کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو بغیر احرام کے نیت کے عمرے کے ایسے چادریں باندھے، اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا جو ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اس کا پڑھنا ہے۔ پاکستان میں عصر کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھتے، تو اس کا اول وقت بھی ہے آخر بھی ہے، وہاں وہ آخر وقت میں پڑھتے ہیں۔ اتنا آخر میں نہ ہو کہ سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے۔ اگر طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں بھول گیا، دوسرے دن پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکل جائے، دم پڑ جائے گی، یا تو فوراً واپس لوٹ آئے۔ ایک شخص نے نفلی عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق نہیں کرایا، اس کو بتایا بھی اس نے پھر بھی نہیں کرایا، تو دم پڑ گئی اس پہ، توبہ بھی کرے۔ ایک قربانی جو ہمیشہ کرتے ہو پاکستان میں بھی کر سکتے ہو، حج والی بکری یہاں دینا ضروری ہے۔ بہرحال اگر وہ قربانی نہ کر سکیں کیونکہ آپ مسافر ہیں اس لیے وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہاں وہ قربانی بھی کریں اور حج کی حج بھی کریں۔ طواف کرتے ہوئے ہم اگر فون پر قرآن شریف سنتے رہیں کوئی حرج نہیں، یا ہم ذکر کرتے رہیں، اگر قرآن سنو تو پھر خاموش رہو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اگر قرآن نہیں سن رہے ہو تو پھر ذکر کرتے رہو۔ عزیزیہ میں قربانی آگے کر سکتے ہیں، عزیزیہ مکے میں ہے، حدود حرم میں ہے۔
حدود حرم سے باہر جو لوگ سین میں کھڑے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، ان کو بھی لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے آیا ہوں، میرا شہد کا کاروبار ہے، میں نے اس کاروبار کے سلسلے میں مدینے میں کسی کو ملنا ہے، جائز، بالکل جائز ہے۔ قرآن میں ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے دوران اللہ سے رزق بھی کماتے رہو تو منع نہیں ہے۔ بہرحال جو پاکستان سے آئے ہیں 20 دن کی آمد یا جتنا ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرنی چاہیے، ان پر جمعہ نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر ادا کریں۔ حضرت مولانا غلام بستامی صاحب آج کل بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت ہی کام کی شخصیت ہے، ہندوستان میں ماشاءاللہ تقریباً 2000 مدرسہ چلا رہے ہیں۔ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، دواؤں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، آپ دواؤں کے علاوہ زمزم پہ یقین کر کے روزانہ ہر نماز کے بعد پئیں اور دعا کریں، لیکن زمزم پینے سے دعا پہلے کریں بعد میں زمزم پئیں۔ میں نے خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے، ان کے آگے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، تو اچھی بات ہے کسی بزرگ کی قیادت مل گئی۔ میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میں اولاد سے محروم ہوں۔ میرا بھائی پہلے تو دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، جس کے اندر نقص ہے اس کا علاج بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میں نے اپنے مقام سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا لیکن انتظامی امور کی وجہ سے نہیں آ سکا، کھول دیا، دم پڑ گئی۔ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو؟ شرک، اللہ معاف کرے، امام صاحب شرک سے، گناہوں سے اللہ نے بچایا تھا۔ اگر آدمی گرمی تھی شدید، طواف کر رہا تھا، سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی نہیں، اللہ معاف کریں گے۔ میں حج بدل پہ آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اس کی قربانی حج کی تو یہی ہوگی، آپ اپنی پاکستان میں کر دیں، حج کے بعد سب گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے بھی اور بیٹے کے بھی۔ عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے حرم کی بجائے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان جو ہے بدعت ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی، اور حضرت عثمان جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، اور حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو خلیفہ راشد جو کام کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بینک میں قربانی کی رقم جمع کرا دی ہے اللہ قبول کرے، ورنہ افضل یہ ہے کہ خود کریں۔ عورتوں کے لیے نفلی طواف بھی جائز ہے، رات کو کریں جب رش نہ ہو، ورنہ دور بیٹھ کے ذکر کریں، کعبے کو دیکھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی بھی، ہماری بھی، سب مسلمانوں کی والدہ کی مغفرت فرمائیں، اور تمام جو عزیز فوت ہوئے سب کی مغفرت فرمائیں۔
بہرحال استغفر اللہ بھی جائز ہے اور رب اغفر لی وتوب علیہ یہ بھی جائز ہے۔ ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ جس کی اولاد نہیں ہے وہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حنفی مسلک والوں کو مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھنے چاہیے۔ بار بار عمرہ کرنا افضل ہے، بالکل افضل ہے، کیونکہ جتنا عمرے کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن جتنی دیر عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کریں تو پھر طواف افضل ہے۔ شادی کے لیے دعا فرمائیں تو آپ ایسا کریں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر ہم نے طواف کا دگانا پڑھنا ہے تو مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب ہر سال حج پہ آتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، میرا بھائی اللہ نے ان کے لیے اگر ہر سال کا حج لکھا ہے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ جتنے دفعہ انہوں نے لبیک کہا تھا اتنے دفعہ حج کریں گے وہ لوگ۔ تو اب نماز پہ بھی تانے دیں، حج پہ بھی تانے، ہم سب چیز چھوڑتے جائیں۔ قرآن پہ اگر قسم کھائی تو وہ بھی قسم ہے۔ ہمارے شہر گوجرانوالہ میں رمضان کی مغرب کی اذان انتہائی لمبی دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو مؤذن پر ہے نا، بعد لمبی دیتے ہیں بعد مختصر دیتے ہیں۔ جب اذان ہو گئی تو وقت ہو گیا، وہ دیتا رہے۔ کہتا ہے جی کہ پاکستان کے حجاج جو آتے ہیں ان کو 40 دن کے لیے میاں بیوی کو الگ الگ کمروں میں رکھا جاتا ہے، تو ایک کمرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رکھیں؟ یہ تو مجبوری ہے نا، ورنہ مکان سے باہر بیٹھ کے مل لیا کرو۔ قربانی جدے میں نہیں کر سکتے، حدود مکہ میں عورت حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ عورت آئی مدینہ منورہ سے، اس نے ذوالحلیفہ سے نیت بھی کی، لیکن 4 دن، لیکن جتنے دن اس کی عادت ہے وہ دن پورے کرے، پاک ہو کے پھر طواف صفا کرے۔ اگر کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہو گئی۔ میری پتہ نہیں کیا 1.5 سال کی پوتی کا سرجری ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی آج کے دور کا فرعون یا ابو جہل کا اللہ عالم، وہ تو دونوں کافر تھے، میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا۔ اس کو جس سے ناراضگی ہوگی نا اسی کو فرعون بنانا چاہتا ہے۔ قربانی واجب ہے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مدینہ منورہ سے۔ اگر کوئی غریب ہے حج نہیں کر سکا مر گیا، کوئی نہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں، حج اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ ایک عزیز کے ہاں چوری ہو گئی ہے، اللہ اس کی حق نصیب فرمائے، چوروں کا پتہ لگ جائے انشاءاللہ۔ جب جائیں گے مدینہ منورہ طواف وداع کر دیں، کیونکہ آپ کی پھر مدینہ سے ہی روانگی ہے۔ اگر 11 ذی الحج کو کنکری مار کے آگے دن میں طواف وداع کریں ٹھیک ہے، پہلے طواف زیارت کریں۔ طواف وداع میں کوئی احرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احرام کی حالت میں یہ جام جیلی وغیرہ جو لگی ہوئی ہے کھا سکتے، کوشش کریں کہ خوشبو والی چیز نہ ہو۔
اگر احرام کی اوپر والی چادر کو نیچے والی چادر میں پھنسا دے، کوئی ہر جیسے مرضی ہے باندھو۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں باقاعدہ نماز ہوگی، اذان ہوگی، وقت ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ پتہ نہیں، بہرحال آپ جس لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ قبول کریں گے۔ میں نے مدینے سے احرام باندھ لیا تھا، لیکن مجھے نیت کرنا یاد نہیں ہے۔ احرام جب باندھا تھا کیوں باندھا تھا؟ یہی نیت تھی۔ اگر حیض والی عورت مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے چلی جائے، بغیر عمرے کے واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر حاجی تمتع والا جو ہے اس نے عمرہ کر لیا ہے تو اب حج کا احرام باندھے گا، اس دوران میں اگر میاں بیوی ملیں کوئی حرج نہیں۔ دس ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی ہم نے کنکری مار لی تو اب یہ ہے کہ حلق کر کے سر پہ اس طرح پھروا کے احرام کھول دیں گے، لیکن قربانی اگر کرنی ہے تو پہلے حج کی بکری بھی دیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں اور ٹانگوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ ہمارے علاقے میں شراب کی فیکٹری ہے، اس سے بو آتی ہے، اس پر وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، وہ تو حرام کا پیسہ ہے، حرام لوگ ہیں، شراب کے پیسے ہیں نا۔ مسجد کے سین میں جو جماعت کے دوران حیض پتہ نہیں کیا ہے نماز ہو جاتی ہے، حیض میں تو نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنا ہی منع ہے، بیٹھی رہے بس۔ تمتع والا اور قران والے کے لیے حج طواف قدوم ہوتا ہے۔ اگر تمتع والے حج سے پہلے صفا مروہ دوڑ لیں تو دوڑ سکتے ہیں، اور تمتع والا اگر حج سے پہلے موقع ملے عمرے کر سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ، طواف، عبادت، ذکر منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں حج کرنے کی، احکام ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ بھائی راستہ نہ روکا کریں، مجھے جلدی جانا ہوتا ہے، تو آپ مہربانی اتنا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں آپ پھر ملنا شروع کر دیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔